جی بات ہو رہی ہے اب لاک ڈاؤن کی. میں آپ کو اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں، پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال باہر ہے کیا. دیکھیے گا. تو جیسے آپ نے دیکھا یہ تو زندگی لائف ایز یوزول چل رہی ہے. وہ سب دکانیں کھلی ہیں، ٹریفک جاری ہے، جو جن کی اجازت نہیں بھی ہے وہ بھی دکانیں کھلی ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ٹیسٹنگ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود وہ اتنا نرم کیا ہے لاک ڈاؤن؟ آپ پوچھ رہی ہیں تمکنت کہ حکومت کو نظر نہیں آ رہا سب کچھ. میں آپ سے کہتا ہوں حکومت کی اپروول کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ حکومت کی پالیسی ہے. یہ پہلے دن سے میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ کا خیال ہے کہ حکومت روکنا چاہتی ہے سب چیزوں کو؟ نو. آپ کا خیال ہے کہ یہ عوام وائلیٹ کر رہی ہے حکومت کی پالیسی؟ نو. حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ چلو 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 اوپر سے کہنا لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن. آپ اور ہم جیسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو انٹلیکچوئلس ہیں اور جو حکومت کو حوالے دیتے ہیں کہ یورپ میں یہ ہو رہا ہے، فلانی جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، ڈیٹا جو ہے وہ یہ شو کر رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے. ہم جو بڑے اپنی طرف سے سائنٹیفک بنتے ہیں کہ بڑے جان دو. عمران خان کہتا ہے جان دے، چھوڑو میرے یار، کاروبار شروع کرے، اللہ اللہ خیر سننا. اور پھر وہ ہر روز میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ پھر وجوہات بھی بتاتے ہیں، گرمی آ رہی ہے، فکر نہ کریں، 2% لوگ مرتے ہیں، جوانوں کو کچھ نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ. اب عرض یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کھلا سارا کچھ، اوپر سے لاک ڈاؤن ہے، اندر سے سارا کچھ کھلا ہے، بزنس ایز یوزول. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ کہ عوام بھی یہی چاہتی ہے. عوام نہیں لاک ڈاؤن چاہتی. اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بتاؤں، عوام صرف پاکستان میں نہیں، یہ بالکل یہی سچویشن آپ انڈیا میں بھی دیکھ لیں. وہاں بھی ایک طرف تو لاک ڈاؤن ہے بڑا کمپلیٹ، مگر وہاں بھی کاروبار جو ہے وہ تھوڑا بہت چل رہا ہے. اور وہ وہاں بھی اتنی سیریس کیسز نہیں ہیں. ان کے بھی جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بالکل پاکستان جیسے اسٹیٹسٹکس ہیں، پرسنٹیج ریلیٹیو ٹرمز ہیں. تو ہمارے ملکوں کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ اتنی بری حالت نہیں ہے جتنی یورپ میں تھی یا امریکہ میں. اب اس کی کیا وجہ ہے وہ بعد میں جا کے پتہ چلے گا. ایک وجہ تو یہ ضرور ہے جو کہ سب تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی. جتنی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے اتنی نہیں ہو رہی، اور جو ہو بھی رہی ہے اس پہ بھی بڑی خامیاں ہیں. وہ کٹس ہی ٹھیک نہیں. مطلب ہے کہ ایک بندہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ نیگیٹو آتا ہے، دوسری دفعہ پھر جا کے کسی وقت گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس کو ٹیسٹ کیا وہ نیگیٹو ہی غلط تھا، وہ پازیٹیو تھا. تو اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں اور ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی جتنی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے. جو پرسنٹیج آف پاپولیشن کی ٹیسٹنگ باقی یورپ میں ہوئی ہے اتنی، اس کا تو بالکل فریکشن بھی ہمارے یہاں ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی. اور ہر روز ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کٹس آ رہی ہیں، وہ جا رہی ہیں، ہر جگہ کے کمپلینٹس آ رہے ہیں جی ہمارے پاس ٹیسٹنگ کٹس نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اینڈ سو آن. تو اگر ٹیسٹنگ ہی نہیں ہوگی تو پتہ کیسے چلے گا کہ کتنا بڑی پیمانے پہ یہ وائرس چل رہا ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ بات بھی اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا اور گراف بڑھ رہا ہے، یہ کم نہیں ہو رہا، فلیٹن نہیں ہو رہا، چڑھ رہا ہے، تو یہ پھر چڑھے گا، پھر جہاں جا کے رکے گا، پھر فلیٹن ہوگا. وہ کب ہوگا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فلسفہ ہے کہ ہونے دو، جس کو ہوتا ہے امیونٹی آنے دو. ابھی تک تو کنٹرول میں ہی ہے، ابھی تک تو آئی سی یوز جو ہیں وہاں اس قسم کا رش نہیں ہے جس قسم کا ہمارا خیال تھا ہوگا. اس قسم کی ڈیمانڈ فار وینٹیلیٹرز نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی اگر یہ بہت ہی خطرناک ہوتا. اب بہت سے لوگ، ہم کہہ کے تھک گئے کہ بہت سے لوگ پاکستان کے اندر ایڈمٹ ہی نہیں کر رہے کہ انہیں کرونا انفیکٹ ہوا ہے. وہ انفیکٹ ہوتا ہے، اس کے سمٹمز آتے ہیں، وہ ڈیل کر لیتے ہیں، وہ اتنے خطرناک لیول پہ نہیں جاتے اور وہ رپورٹ ہی نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رپورٹ کر دیا، پتہ لگ گیا محلے میں کہ جی اس گھر میں یہ مسئلہ ہے، تو وہاں تو قریب کوئی نہیں جائے گا، کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا، کوئی جائے گا نہیں. تو لوگوں کا تو یہاں سوشل جو انٹریکشن ہے ہمارے سسٹم کے اندر وہ تو کرٹیکل ہے نا. ہم لوگ تو وی آر اے بگ ایکسٹینڈیڈ فیملی نا. ہمارے یہاں ایسے تو نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے وہاں 2 لوگ رہتے ہیں. یہاں تو چھوٹے سے گھر کے اندر بھی 8-8 10-10 پوری فیملیز رہتی ہیں. اور پھر رشتہ داروں کی تو بہار ہے، فلانا جو ہے فلانے کا کزن ہے، اس کا کزن ہے، وہ ادھر سے وہ یہاں تو پوری قبیلے بن جاتے ہیں. سارے رشتہ دار ہیں کہیں نہ کہیں سے.
سارے جو ہے سلام دعا پوچھتے ہیں، مانگتے ہیں. یہ ہمارا ایک مسلمانوں کا یہ ہے نا، پاکستان میں بہت زیادہ ہے بھائی چارہ. اور پھر یہ کاسٹ سسٹم، وہ جٹ ہے، وہ رائی ہے، وہ ساری برادری ہے، اس کو بھی ملنا ہے، اس کو بھی ملنا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں یہاں دکھ اور سکھ کے اندر اگر آپ شامل نہ ہو تو لوگ معاف نہیں کرتے آپ کو، اور دور دراز سے دکھ سکھ کے لیے لوگ آتے ہیں کرنے کے لیے، بندے جن کو آپ ملے بھی نہیں ہوتے. تو یہ اس قسم کا ماحول ہے. یہاں نہیں رپورٹنگ ہوگی، اور رپورٹنگ نہیں ہوتی تو ٹیسٹنگ نہیں ہوتی. ٹیسٹنگ نہیں ہوگی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کتنا خطرناک سچویشن ہے. دیٹس وائی یہ پاکستان کا یہ سسٹم چل رہا ہے ایسے. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں چلنے دو، چلنے دو، اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ اتنے خطرناک نہیں. آئی تھنک دیٹس واٹس ہیپننگ ہیئر. لو ٹیسٹنگ اپنی جگہ پہ. سیٹھی صاحب اگر سکھ دکھ کا اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے نا، ان کو بتایا جائے کہ مجھے کورونا ہے تاکہ وہ دور رہیں اگر آپ کو ان کا خیال ہے. اچھا، اسی طرح کا ایک دوسرا جو جڑا ہوا ہے وہ مسجد میں جو ہو رہے ہیں اجتماع. آپ کو پتہ ہے نا کچھ دن پہلے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ وہ کیوں اجازت دے رہے ہیں اور کیسے وہ اجازت واپس لی جا سکتی ہے. سنیے گا. 20 نکات کے اوپر سارے علماء نے سائن کیا، اور اگر یہ پھیلتی ہے رمضان کے اندر کسی مسجد کے اندر یہ وائرس پھیلتی ہے تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا کہ پھر ہمیں اپنے یہ فیصلے سے پیچھے ہمیں، اور یہ سائن کیا ہوا یہ جو 20 نکات کے اندر کہ اگر یہ پھیلتی ہے تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا، ہمیں بند کرنی پڑیں گے. تو یہاں تو وزیر اعظم صاحب نے صاف کہہ دیا تھا کہ جو ہم نے ایس او پیز بنائے ہیں، جو رولز بنائے ہیں، قواعد بنائے ہیں، اگر ان کی پاسداری نہ ہوئی تو ہم مسجد بند کر دیں. تو اب تو یہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے کہ 80% سے زیادہ مساجد جو ہیں وہ ان قواعد کی پاسداری نہیں کر رہی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، حکومت اب بند کرنے کا سوچے گی مساجد اور یہ اجتماعات کو؟ بالکل نہیں سوچے گی. میں نے آپ سے کہا فلسفہ یہ ہے کہ ہونے دو. آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب مولانا طارق جمیل کو کیوں ساتھ لائے تھے؟ بات یہ ہے کہ بالکل کچھ نہیں کیا جائے گا. پھر وہ پریزیڈنٹ صاحب کچھ کہیں گے، گورنر صاحب کچھ کہیں گے، سی ایم صاحب کچھ کہیں گے پبلک کنزمپشن کے لیے، مگر اٹ ول میک نو ڈفرنس. یہ بڑی خطرناک ایویڈنس آئی ہے کہ مساجد کے اندر، جیسے ہم کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے اتنے 20 جو انہوں نے آپریٹنگ پروسیجر لکھے تھے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، اور اس میں سے 80% تو ہے ہی نہیں. اور بائی دی وے ہو بھی نہیں سکتا تھا نا. دیکھیے وہ کہتے تھے جی وضو گھر سے کر کے آئے. وہ بیچارے 90% لوگ تو گھروں سے آتے ہی نہیں ہیں، وہ تو سڑکوں پہ اپنا مزدوری کر رہے ہوتے ہیں کہیں یا دفتروں میں، وہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں. اب وہ کیسے وضو کر کے آئیں گے سڑکوں سے؟ وہ تو ہمارے یہاں تو فٹ پاتھوں کے اوپر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو وضو تو کرتے ہیں مسجد میں آ کے، وہاں موقع ملتا ہے ہاتھ دھونے کا، اپنے آپ کو صاف کرنے کا، اور سارے دن کی مٹی شٹی ہٹانے کا. اور وہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جی وضو گھر سے کر کے آئے. وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے ڈیورنگ دا ڈے. رات کو ہاں اگر آپ کے پاس ایسی فیسلٹیز ہیں جہاں آپ رہتے ہیں بیروں کے پاس کہ آپ گھر سے وضو کر کے آئیں، ادروائز تو مشکل ہے. اسی طریقے کے ساتھ وہ 6 فٹ کے اندر یاد چھوڑے. اب نظر آ رہا ہے کہ لوگ جب پہنچتے ہیں وہاں وضو بھی وہیں کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ سے گھر آئے ہیں، اللہ مالک ہے. یہ ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. یہ صرف یہاں نہیں، جہاں بھی مسلمان ہیں، البتہ جہاں ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں جو مسلمان ہیں ان کے لیے جو رولز بناتے ہیں دوسرے حکمران طبقہ، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. لیکن امپلیمنٹیشن بڑی سخت ہوتی ہے، وہ سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کرواتے ہیں، چرچز ہوں یا ماسکس ہوں اینڈ سو آن. تو یہ سچویشن ہے. تو اگر آپ یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی ریورس کرے گا، عمران خان بالکل ریورس نہیں کرے گا. باتیں ہوں گی، کچھ نہیں کریں گے. البتہ اگر ایک دم کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ یہ شور پڑ جاتا ہے کہ اسپائک بہت بڑھ گئی ہے اور یہ لاکھوں کی تعداد میں یہ پھر بڑھتا ہی جا رہا ہے. ابھی جو پروڈکشنز آ رہی ہے کہ جی بس مئی کے مہینے میں، وہ ظفر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی مئی کے مہینے کے اینڈ میں یہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ خیر صلی اللہ. تو اگر وہ نہ ہوا تو پھر سوچنا پڑے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور پھر ایک دفعہ ایک راؤنڈ نئی نیگوسیشنز کو ہوگا. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرا خیال ہے حکومت نے کچھ نہیں کرنا. آپ نے بھی چرچز کا ذکر کیا. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پاکستان میں سارے جو کرسچن کمیونٹی ہے انہوں نے چرچ بند کیے ہوئے ہیں اور اپنا ایسٹر بھی انہوں نے اس سال اپنے گھر پہ ہی منایا ہے. اچھا جی، اگلے سوال پہ میں آتی ہوں کہ یہ خبر آئی ہے کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب بھی کورونا کا شکار ہو چکے ہیں، اور پچھلے دنوں انہوں نے اتنے وفود سے ملاقات کی اور علماء سے، کاروباری لوگوں سے، اور پھر اندرون سندھ کا دورہ بھی ایک بڑا کیا.
بتائیں کہ گورنر سندھ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر بھی ہیں، تو ایک لیڈر کی حیثیت سے یہ جو احتیاط کا معاملہ ہے، کیا اس میں انہوں نے صحیح مثال قائم کی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو یہ پیغام دے رہے ہیں، جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ عوام کے لیے کتنا کو اچھا میسج ہے؟ دیکھیے، آپ نے دیکھا، آپ کو پتا ہے کہ کے پی کے گورنر کا نام کیا ہے؟ 100% آپ کو نہیں یاد ہوگا۔ آپ نے کو دیکھا ان کی تصویریں کہ وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں گاڑیوں میں، 33 گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، جب پھر ڈال رہے ہیں؟ کوئی دیکھا آپ نے؟ نو۔ بلوچستان کے گورنر کا نام پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا۔ پنجاب کے گورنر کا نام پتا ہے کیونکہ وہ سرور صاحب، چوہدری سرور صاحب، ان کی بڑی شہرت ہے، مگر وہ بھی یہ کام نہیں کر رہے جو عمران صاحب کر رہے ہیں سندھ کے اندر۔ آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر۔ وہ نہیں، آپ ان کی شکل نہیں اتنی نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اگر کسی کی آ رہی ہے تو سی ایم کی آ رہی ہوگی۔ تو یہ عمران صاحب کیا کر رہے ہیں سندھ کے اندر؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ obvious ہے کہ یہ سیاست کھیل رہے ہیں نا، اس میں تو اب کوئی اور چیز نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر لگا گئے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب سندھ کے چیف منسٹر، پی ٹی آئی پیچھے رہ گئی، اس لیے پی ٹی آئی اپنے نمبر لگانے کے لیے اب گورنر صاحب آ رہے جا رہے ہیں۔ اب دو باتیں ہیں گورنر صاحب کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے کسی سٹیج پہ بھی گورنر صاحب نے ایز اے لیڈر ایگزامپل سیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، فرینکلی۔ یہ لیٹسٹ ایگزامپل ہے ان کا کہ وہ بالکل وداؤٹ ماسک یہ وہ پھر رہے ہیں۔ کہتے تھے کہ میں تو بڑا ہمبل آدمی ہوں، میں تو بڑا عمران خان کا یہ ہوں، میں عمران خان کا وہ۔ یہ اس طریقے سے کرتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں۔ 33 گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے نا 33 گاڑیوں کا۔ دوسری بات یہ، جہاں آنا جانا تھا تو 2 گاڑیاں لے لیتے، ایک آگے اور ایک پیچھے پولیس کی، اور آپ چلے جاتے۔ آپ کو کون مارنے کو پھر رہا ہے جناب؟ آپ تو بڑے پاپولر آدمی ہیں نا، آپ تو بڑے پیپل لو یو، تو آپ کو کوئی نہیں مارے گا، آپ فکر نہ کریں۔ سو دس از پیور پالیٹکس۔ ان کا جو ایکسپلینیشن ہے 0/0 بالکل ریجیکٹ کرتا ہوں میں۔ یو شوڈ ویئر اے ماسک، یو شوڈ اسٹے ایٹ ہوم، یو شوڈ اونلی ہیو سلیکٹ میٹنگس، اور یہ جو سارا پروپیگنڈا، یہ اسٹنٹ جو کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ختم ہونی چاہیے یہ بات۔